اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں ابتدائی سخن میں ہی امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور دنیا بھر میں بسنے والے عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں وقت کے زندہ امام کے حضور آپ کے جد بزرگوار کا، وہ علی مرتضیٰ جن کے لیے کیا خوب کہا ہے کہ تو نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر، ہوں 100,000 حج تیرے لیکن تو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر۔ امیر المؤمنین کی ولایت پر ہماری عبادتیں منحصر ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ رب کریم انشاءاللہ تعلیمات امیر المؤمنین پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، آمین بحق آل طہ و یاسین۔ عنوان گفتگو ہے سلسلہ وار ماہ مبارک رمضان اور علماء کرام۔ میں ماہ رمضان کے سلسلے میں نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک نصیحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا پہلی نصیحت ایھا الناس، خطاب عمومی ہے، اے لوگو، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ ماہ رمضان میں جس کا اخلاق اچھا ہوگا، یہ اچھا اخلاق پل صراط پر اس کے لیے پاسپورٹ کا کام کرے گا۔ کون سا دن ہوگا جب پل صراط سے گزرنا ہے؟ وہ دن جس دن لوگوں کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوگی۔ کس کے پائے ثبات میں استقلال پایا جائے گا؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں۔ اخلاق کبھی اعضاء و جوارح سے، کبھی گفتار سے، کبھی کردار سے، کبھی رفتار سے انسان کا برا ہو جاتا ہے، نتیجے میں جہنم اس کا ٹھکانہ بن جایا کرتا ہے۔ رب کریم ہمیں اخلاق و کردار و رفتار و گفتار ہر زاویے سے با اخلاق بننے کی توفیق کرامت فرمائے۔ پھر فرمایا ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ۔ جو شخص اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی برتتا ہے، پروردگار حساب و کتاب میں اس کے ساتھ نرمی برتے گا۔ بہت اہم موضوع ہے، بالخصوص جنہیں اللہ نے چند روزہ کوئی زمام، کوئی باگڈور، کوئی عہدہ، کوئی منصب دے دیا ہے۔ یہ پیغام ان کے لیے بالخصوص، ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ اپنے کارمندوں پر، اپنے کارکنان پر، اپنے آفس والوں پر ظلم و ستم کیجیے۔ پھر کہتے ہیں پیغمبر ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ۔ روز قیامت پروردگار عالم کے غصے سے وہ شخص محفوظ رہے گا جس کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کریں گے، یقیناً یہی آج اچھائیاں جو انجام دی جا رہی ہیں کل خدا کی بارگاہ میں سرخروئی کا سبب قرار پائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ۔ جو شخص یتیم نوازی کرے ماہ مبارک رمضان میں، پروردگار عالم اسے روز قیامت با کرامت بنا دے گا، با عزت طلب کرے گا، با شرافت بنا دے گا۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کے اس فقرے کو جہاں امیر المؤمنین نے فرمایا اللہ اللہ فی الایتام۔ دیکھو خدا را یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ یتیم بھوکے رہیں، یہ یتیم پریشان حال رہیں، یہ یتیم تمہاری نگاہوں کے سامنے کسی بھی مشکل سے روبرو رہیں اور تم ان کا خیال نہ رکھو۔ یتیموں کا خیال رکھنے کی بے پناہ تاکید ہے۔ ایک وصیت امیر المؤمنین نہیں بلکہ معصومین علیہ السلام کے مختلف فرمائشات، آپ کے ارشادات میں آپ کو ملے گا۔ یہاں تک کہا گیا ہے
کہ وہ دسترخوان بابرکت ہے جہاں ایک یتیم بچہ بیٹھا ہو۔ کاش سماج میں یتیم پروری کا ہنر آ جائے اور یہ سلیقہ آ جائے کہ ہم اگر اللہ نے مال و دولت والا ہمیں بنایا ہے تو ایک یتیم کا، ایک بچے کا ہاتھ تھام لیں، اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیں، اس کے مادی امکانات کی فراہمی کا ذمہ اٹھا لیں۔ یقین جانیے سماج واقعی الہی سماج بن جائے گا، سماج وہ سماج بن جائے گا کہ جب ہمارے وقت کے امام کے ظہور کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ پھر فرماتے ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحم کرے گا، پروردگار روز قیامت اپنی رحمت اس کے شامل حال کرے گا۔ صلوا ارحامکم، صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم مختلف راستوں سے ہو سکتا ہے، کچھ نہیں تو کم از کم ایک احوال پرسی کے ذریعے تو صلہ رحم کیا ہی جا سکتا ہے۔ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں قطع رحم کرے گا تو روز قیامت اللہ کی رحمتیں اس سے منقطع ہو جائیں گی۔ اس لیے صلہ رحم کی بڑی تاکید ہے۔ ناگہانی موت سے بچنے کا ذریعہ صلہ رحم، رزق میں برکت و وسعت حاصل کرنے کا ذریعہ صلہ رحم، عمر بابرکت چاہیے صلہ رحم، عمر طولانی چاہیے صلہ رحم، یہ وہ ذرائع ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ومن اد فیہ فرضا کان لہ ثواب ومن اد 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک فریضے کو انجام دے تو گویا اس نے عام مہینوں میں 70 فرائض کو انجام دیا ہے۔ عام مہینوں میں 70 فرائض کو انجام دینے کا جو ثواب انسان کو ملتا ہے، ماہ رمضان میں ایک فریضے کو انجام دینے پر اتنا ہی ثواب اسے نصیب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار، ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص مستحبی نماز پڑھے تو اسے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے۔ پھر فرماتے ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود و صلوات پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، پروردگار اس دن اس کے نام اعمال کو ثقیل بنا دے گا، جس دن لوگوں کے نام اعمال ان کے اعمال، حرکات اور سکنات کے سبب، دنیاوی امور کے سبب ہلکے ہوں گے۔ لہٰذا محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ پر ماہ مبارک رمضان میں صلوات پڑھنے کی خاص تاکید ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر فرماتے ہیں نبی اعظم ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اگر کوئی شخص ماہ مبارک صیام میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرے تو وہی ثواب ملے گا جو عام مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب ملا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فاسألوا ربکم الا یغلقھا علیکم، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو یہ دروازے تمہارے لیے بند نہ ہوں۔ وابواب النیران مغلق، اور ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہیں۔ فاسألوا ربکم الا یفتحھا علیکم، خدا سے دعا کرو کہ ماہ رمضان میں تمہارے لیے یہ جہنم کے دروازے نہ کھلیں۔ والشیاطین مغلولہ، شیاطین اور شیطان قید و بند کی صعوبتوں میں۔ فاسألوا ربکم الا یسلطہ علیکم، خدا سے دعا کرو کہ شیطان تم پر غالب نہ آنے پائے۔ امیر المؤمنین نے اس موقع پر نبی اعظم سے ایک سوال کیا، یہ نصیحتیں سننے کے بعد جو میں نے 12 افراز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ مولا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، ماہ مبارک رمضان میں بہترین عمل محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ خدا ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، چونکہ شب قدر
عبادتوں والی رات ہے اور شب قدر کا ہم سب کو سال بھر انتظار رہتا ہے، اور اللہ نے توفیق دی کہ ایک بار پھر حیات ملی کہ ہم شب قدر کو درک کر رہے ہیں۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے کہ نبی خاتم شب 21 اور شب 23 میں سونے سے روکتے تھے۔ آپ کا فرمان تھا کہ آپ شب قدر میں سونے کی کوشش مت کیجیے۔ شیخ طوسی یحییٰ ابن علا سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بار سخت علیل ہوئے، علالت کے باوجود، مرض کے باوجود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ انہیں مسجد نبوی لے جایا جائے تاکہ شب 23 اسی مسجد نبوی میں بسر کریں۔ بہرحال آپ پڑھیے گا، شیخ الفقہاء ہیں اس وقت جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ سال کی بافضیلت ترین شب قدر ہے۔ جو روایات سے معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق عالم وجود کے تمام امور اسی شب میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر امام صادق کا فرمان کہ رأس السنۃ لیلۃ القدر یکتب فیہا ما یکون من السنۃ الی السنہ، سال کی ابتدا یہی شب قدر ہے۔ اس سال سے لے کر آئندہ برس تک کے تمام حتمی فیصلے آج ہی کی رات لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت عدد نجوم السماء ومثاقیل الجبال ومکاییل البحار۔ اللہ اکبر، کیا عظیم لطف پروردگار بندوں کے شامل حال ہوتا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں جاگتا ہے اس کے گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ وہ گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہوں، پہاڑوں کے جیسے سنگین کیوں نہ ہوں، اور سمندروں میں پائے جانے والے پانی کے برابر کیوں نہ ہوں، پروردگار پھر بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں یہ دھیان رہے بہرحال یہ اجر و ثواب اسی کے لیے ہے کہ جس کے ہاں عمل کے قبول ہونے کے شرائط پائے جاتے ہوں۔ یقیناً جو گناہ گار ہو، معصیت کار ہو، جو گناہوں پر کوئی توجہ نہ دیتا ہو، جو نادم نہ ہوتا ہو، خداوند کریم سے اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ اجر و ثواب اس سے ضائع ہو جائے گا۔ پھر امام موسی کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان، من اغتسل لیلۃ القدر واحیاہا الی طلوع الفجر خرج من ذنوبہ، جو شخص شب قدر میں غسل کرے اور طلوع فجر تک جاگے، پروردگار اسے اس کے گناہوں سے خارج کر دیتا ہے۔ بہرحال شب قدر ہے جس میں تمام ملائکہ ایک ہستی پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ ذات ہے قطب عالم امکان، محور کائنات، یوسف زہرا حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی۔ لہٰذا یہ علماء و مراجع اعظام کی تاکید ہے کہ سزاوار ہے کہ تمام مؤمنین ماہ مبارک رمضان کے لمحات و لحظات میں بالعموم، اور شب 19، شب 21 اور شب 23 میں بالخصوص امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں، مسلسل پڑھتے رہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، کہتے رہیں اللہم عجل لولیک الفرج۔ بالخصوص آغا وحید خراسانی نے تاکید کی ہے شب 23 میں امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان اور شب قدر کی برکتیں ہم سب کے شامل حال ہونے والی ہیں۔ آخری روایت ہے انس ابن مالک رسول اکرم سے نقل کرتے کہ ماہ رمضان میں ایک رات ہے، رسول فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شب قدر کی برکتوں سے محروم ہو جائے پھر اسے کوئی خیر ملنے والا نہیں ہے۔ شب قدر سے وہی محروم رہنے والا ہے جو قطع رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ پروگرام کو آپ سن لیجئے گا ایک بار پھر۔ رب کریم انشاءاللہ شبہ قدر کی سعادتوں کو درک کرنے کی توفیق کرامت فرمائیں، اور یہ ہمارے زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان نہ ہو، بلکہ آئندہ برسوں میں بھی شبہ قدر میں خدا اپنی بندگی کی توفیق خاص نصیب کرے۔ خداوند کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بزرگوں کو طول عمر بابرکت مرحمت فرمائے، ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک کرے۔ خدا حافظ۔